بڑا ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ سننے کا. ہم روز ایک واقعہ سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کچھ سبق بھی حاصل کریں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی کہ حضور ہم لوگ بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں. صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے. ناظرین ذرا غور کیجئے گا, ایک تو حج کا سفر ہے اور صفا اور مروہ کی سعی کے دوران انتقال ہو جانا بظاہر تو بڑی سعادت ہے. اس سے اچھا مقام کون سا ہے؟ اور حج کے سفر میں انتقال ہو تو کیا بات ہے. مگر ذرا آگے سنیے گا, دل دہل جائے گا, جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کہتے ہیں اس بندے کو ہم نے غسل کیا, کفن پہنایا, تدفین کے لیے قبرستان لے گئے. جب قبر کھودی تو ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا, بڑا سانپ, بگ اسنیک موجود ہے. ہم نے اسے چھوڑا اور دوسری قبر کھودی, وہاں بھی بڑا اژدہا, بہت بڑا اسنیک موجود تھا. تیسری قبر کھودی تو وہاں بھی سانپ موجود تھا. ہمیں بڑی پریشانی ہوئی. حضور ہم نے میت وہیں رکھی ہوئی ہے, آپ سے مسئلہ معلوم کرنے آئے کہ کریں تو کیا کریں. یہ بندہ صفا مروہ کی سعی کے دوران انتقال کیا ہے, مگر جو قبر کھودتے ہیں اس میں سانپ آ جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا. تم جاؤ اور انہی 3 قبروں میں سے کسی ایک قبر میں اس کو دفن کر دو. اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تو وہاں اس اژدہے کو, اس بڑے سانپ کو ضرور پاؤ گے. وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ کی اس میت کو کسی کھدی ہوئی قبر ہی میں جس میں سانپ بھی تھا اسی میں دفنایا. اژدہا بدستور قبر میں موجود تھا. وہ قافلہ جب حج سے واپس آیا تو لوگوں نے اس کی زوجہ سے پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر غلے کا تاجر تھا اور غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا. روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا گندم میں ملا دیتا. یہ اس کا روز کا معمول تھا. لگتا ہے اسی گناہ کی اسے سزا ملی ہے. ناظرین ذرا سوچئے, حج کا سفر, لوگ کہتے ہیں حج کے سفر میں تو موت آ جائے تو کیا بات ہے. اور واقعی روایتیں ایسی موجود ہیں کہ جو بندہ حج کے لیے نکلا اور اس میں انتقال ہوا تو قیامت تک حج کرتا رہے گا. مگر ملاوٹ یہ کیسا گناہ ہے کہ اس سفر میں بھی موت آئی مگر سانپ قبر میں ساتھ گیا. کیا آج مسلمان یہ نہیں کر رہے؟ تھوڑے پیسوں کے لیے میڈ ان فلاں لکھ کر, جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے چیزوں کو بیچ دیتے ہیں. مرنا نہیں ہے, ملاوٹ کرنے والے کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑے پیسے تو مل جائیں گے جھوٹ بول کر, جھوٹی قسمیں کھا کر, دھوکہ دے کر, ملاوٹ کر کے, مگر ان پیسوں کا کریں گے کیا؟ یہ پیسے بربادی لاتے ہیں ناظرین. اور آخرت میں اگر یہ عذاب ہوا تو کدھر جائیں گے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ دوائیوں میں ملاوٹ کرتے ہیں, لوگ اناج میں ملاوٹ کرتے ہیں جو انسان کھاتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کھانے کے بعد اس کی صحت کا کیا ہوگا. گھٹیا تیل استعمال کیا جاتا ہے, اتنے اسکینڈل پکڑے جاتے ہیں, اتنی باتیں سامنے آتی ہیں کہ گائے کا گوشت کہہ کر, بکرے کا گوشت کہہ کر کیا کھلا دیتے ہیں, کون سا قیمہ بنا دیتے ہیں. تھوڑے پیسے ہی ملیں گے نا آپ کو, اور کیا ہوگا. لیکن یہ اتنا بڑا عذاب آپ کیا کریں گے, کیسے برداشت کریں گے؟ نہ کریں ایسا. یہ تو انسانی جان کے کھیلنے کے مترادف ہے. دوائی میں ملاوٹ, ذرا سوچو تو صحیح, دوائی تو انسان کو جان بچانے کے لیے دی جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک معاملہ پکڑا گیا, پتا چلا انسانی خون جو لوگوں کو دیا جاتا ہے اس میں بھی ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کرتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے, مرنا نہیں ہے. آج کل اناج بانٹا جا رہا ہے غریبوں کو, مخیر حضرات پیسے دے رہے ہیں کہ اناج خریدنا ہے, مگر اس میں بھی بدنصیب ایسے ہیں جو اناج میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں کہ چلو تھوڑا اور پیسہ کما لیں. کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ یہ بربادی اور یہ بیماریاں لائے گا, دنیا میں بھی بربادی لائے گا, آخرت کا عذاب تو الگ ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, کسی گاؤں میں ایک دودھ فروش رہتا تھا جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا. ایک مرتبہ سیلاب آیا اور اس کے مویشی بہا کر لے گیا. وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ سب قطرے مل کر سیلاب بن گئے. یعنی جو پانی ملاتا تھا نا وہ سارے پانی سیلاب کی طرح آیا اور سارے مویشی چلے گئے. اللہ اکبر. جبکہ قضا اسے ندا دے رہی تھی. قرآن میں رب فرماتا ہے ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید وان اللہ لیس بظلام للعبید. یعنی یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا.
اب یہ ذرا غور کیجئے، لیسا بظلام للعبید، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھو، چوری اور خیانت ہلاکت میں ڈالنے والے اور دین کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ ذرا غور کیجئے، امام غزالی نے دھوکہ دینے والوں کو بڑا خوب سمجھایا۔ کیمیائے سعادت میں آپ لکھتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے مال کمانے والوں کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ دغا بازی سے رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بہتری جاتی رہتی ہے، اور عیاری اور فریب سے انسان جو کچھ کماتا ہے ایک اچانک ایسا واقعہ ہوتا ہے سب ضائع ہو جاتا ہے، جو کمایا ہوتا ہے نا سب ضائع ہو جاتا ہے، اور فریب و عیاری کا گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ گناہ تو باقی رہے گا، پیسے پھر بھی چلے جائیں گے، اور اس شخص کا ایسا حال ہو جاتا ہے جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا اور ایک بار اچانک سیلاب آیا اور اس کی گائے بہا کر لے گیا، سارے قطرے مل کر سیلاب بن گئے۔ رشوت کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ، چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، بھتے کا پیسہ، کیا کرو گے؟ یہ پیسے ایسے ہی چلے جائیں گے، اور نہ بھی گئے تو عذاب تو باقی ہے نا، یہ سانپ بن جائیں گے۔ خدارہ توبہ کر لیجئے، خدارہ اللہ کو راضی کر لیجئے، جس کا مال لیا اسے لوٹا دیجئے۔ اگر ایسے کوئی کام کیے ہیں تو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کیجئے کہ اب اس کی توبہ کیسے ہوگی، اس کا حل کیسے ہوگا۔ دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، ورنہ یہ مال بربادی کا سبب ہوگا۔ تھوڑا ہو، حلال ہو، وہ پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آئیے کچھ کالز